الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الغلول عند اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت وہ یہ ہے کہ ذراع من الارض، ایک ہاتھ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، تجدون الرجلین جارین فی الارض او فی الدار، آپ دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں، وہ دونوں ہمسائے ہیں اپنے گھر کے یا کھیتوں کے، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ، اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے اپنے مسلمان بھائی کا ایک ہاتھ کے برابر حصہ کھا لیتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، ذراعاً ایک ہاتھ، اذا اقتطعه طوقه من 7 ارضین، تو پھر اس کے گلے میں جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے اتنی زمین 7 زمینوں کی تہوں تک اس کے گلے میں طوق کی صورت میں پہنا دی جائیں گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت کون سی ہے۔ خیانت کا مطلب ہے کہ کسی کے حق کو غصب کرنا، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا۔ ایک خیانت تو اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کرے، یعنی قرآن پہ عمل نہ کرے، یہ اللہ سے خیانت ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے، یعنی آپ کی سنت پر عمل نہ کرے، آپ کے طریقے کو نہ اپنائے۔ اور ایک لوگوں سے خیانت ہے، بعض اوقات انسان اپنے ہمسائے سے بھی خیانت کرتا ہے یا دیگر لوگوں سے خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، مگر یہاں جارینی کا لفظ بیان فرمایا۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ایسی لڑائیاں جو زمین پر قبضے کی ہیں وہ ہمسایوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہمسایہ دوسرے سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ اس نے آدھی دیوار میری زمین پر کی ہے، میری جگہ پر کی ہے، یا اس نے میری زمین پر جو باہر کھیت ہیں ان میں سے کوئی اپنا حصہ اپنے حصے میں شامل کر لیا ہے، جو میری زمین ہے اس کو بھی اپنی زمین میں ملا لیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی ہمسایوں میں بڑی دیر سے لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، بول چال ختم ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے معاملے بھی دیکھنے کو ملے کہ دو سگے بھائی ہمسائے بھی ہیں مگر برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ختم ہے، وجہ صرف یہی زمین یا یہ قبضہ ہے۔ تو اگر ایک بالشت یا ایک ہاتھ عربی میں
یہ اتنے بازو کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہاتھ سے آپ 1.5 فٹ مراد لے لیں، آدھا گز مراد لے لیں۔ پیچھے جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس میں 1 بالشت کا ذکر تھا، اس میں 1 ذراع کا ذکر ہے، آدھے گز کا ذکر ہے۔ مقصد یہ کہ تھوڑی سے تھوڑی زمین پر بھی اگر انسان قبضہ کرتا ہے تو اسے وہ معاف نہیں ہوگی۔ صرف اپنی دیوار ہی اپنے ہمسائے کی جگہ میں کر لے تو قیامت والے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اتنی زمین توق کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ صرف ایک زمین نہیں، قبضہ تو اس نے 1 بالش زمین پر کیا ہے، مگر اس کو سزا اتنی ملے گی جیسے 7 زمینوں پر اس نے قبضہ کیا ہو۔ اب وہ اس کے گلے میں بوجھ کی صورت میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔